وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس
ارباب علم و دانش، علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 دسمبر 1986 ہم یہاں ملتان کے ایک مضافاتی علاقے میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ہمارے میزبان مکرم جناب حاجی محمد سیف العربی صاحب ہم سب کے لیے شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان کی وساطت سے اس خوبصورت عنوان کے ساتھ ہم یہاں مل بیٹھے ہیں، اور مجھ سے پہلے قافلہ انسانیت کے محسن اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میرے رفقا نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کیا۔ اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیرت سرور کائنات ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ عمر نوح مل جائے اس کو بیان کرنے کے لیے، تب بھی اس موضوع کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے حالات میں قرائے ارض پہ بسنے والے تمام انسان ایک ایسے طرز زندگی کی تلاش میں ہیں کہ جہاں انہیں سکون میسر آ سکے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وقت مل جائے تو سکون ملتا ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ دولت جتنی بڑھتی ہے سکون اتنا دور ہو جاتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ سونا چاندی جب آپ جمع کر لیں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون نہ دولت کی فراوانی میں، نہ جاگیروں کے حصول میں، اور نہ ملوں کے افراد میں ہے۔ سکون دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ سے رابطے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ یہ انعام کرتے ہیں اپنے یاد کرنے والوں پر کہ انہیں سکون میسر آ جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، اگر دولت وجہ سکون ہوتی تو بڑے بڑے لوگوں کو خواب آور گولیاں نہ کھانا پڑتی۔ خواب آور گولیاں غریب نہیں کھاتے، ملونر کھاتے۔ امریکہ کا ایک جریدہ وہاں کی سوسائٹی کے تجزیہ کے بعد لکھتا ہے کہ یورپ میں بسنے والے 90% لوگ خواب آور ادویات سے مصنوعی نیند حاصل کرتے ہیں، حقیقی نیند انہیں نہیں آتی۔ کچھ انجیکشن لگاتے ہیں، کچھ گولیاں کھاتے ہیں۔ آپ تو جوار باجرے کا ایک موٹا سا وہ ڈوڈا، ہاں اسے روٹی کر لیجیے، بڑا لذیذ سا وہ کھا لیتے ہیں، لسی کا لوٹا نوش فرما لیتے ہیں، اور پھر کوئی انقلاب قیامت ہی آپ کو جگائے تو جگائے، ورنہ تو آپ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ گہری نیند
میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو پوری دنیا کا میں یعنی اب 22-23 ملکوں میں تو جا چکا ہوں اور وہاں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا اس کی خلاصہ عرض کرنا ہے. آپ کو اللہ نے جو یہ نیند مرحمت فرمائی ہے، یہ نیند جو اللہ نے آپ کو مرحمت فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اللہ نے آپ کو ادھر ادھر کے کچھ مناظر بھی دکھائے ہیں کہ جو لوگ آپ سے زیادہ صحت مند ہیں، دولت مند ہیں، لیکن سو نہیں سکتے. سکون دولت کے فراوانی کا نام نہیں ہے. یہ تو فریب ہے انسان کی سوچ کا. کبھی کبھی آپ لوگ اللہ پر معاف کیجیے گا، آپ سے میری مراد میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم سب لوگ یاد کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو نے اپنے دشمنوں کو تو بہت کچھ دے دیا، لیکن ہم تجھے ماننے والے ہیں، تیرے در پہ جھکتے ہیں، ہمیں اس حالت میں کیوں رکھا؟ یہ کبھی کبھی خیال آتا ہوگا. کچھ لوگوں نے تو اس سلسلے میں مجھ سے بارہا بات بھی کی ہے کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے دے کہ جو اس نے اپنے دشمنوں کو دیا ہے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہوگی. میں روک رہا ہوں اور وہ باز نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس میں میں جس طرح اس کی جو آواز ہے بہت دور تک جا رہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق ساری مخلوق پر شفقت کرتا ہے. یہ طے کر لیجیے کہ مخلوق کی حیثیت سے اللہ کو اپنے تمام بندوں سے شفقت کا برتاؤ کرنا ہوگا. مخلوق میں پھر دو طبقے. ایک وہ طبقہ ہے جس نے اللہ سے دنیا مانگی ہے کہ دنیا دے دے. بحیثیت خالق اللہ نے ان کو دنیا دے دی، ان کا یہ مطالبہ پورا ہو گیا. ایک وہ طبقہ ہے کہ اس نے اللہ سے آخرت مانگی، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ زندگی 4 روزہ ہے. 4 روزہ کہتے ہوئے بھی میں مبالغہ کر رہا ہوں، چند لمحوں کی زندگی، اس نے بہرحال ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی. اب دو طبقے، ایک وہ ہے جنہوں نے چند لمحوں کی راحت مانگی ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ہمیشہ کی زندگی کی راحت مانگی ہے. تو ان میں سمجھدار کون ہے؟ جس نے ہمیشہ کی زندگی کی راحت مانگی. اب قرآن کی سنیے. فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیر. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو اللہ سے آخرت مانگتا ہے، رب العالمین نے فرمایا ہم اسے آخرت عطا کرتے ہیں، اور آخرت دیتے وقت ہم اس کے دامن کو نہیں دیکھتے، اپنے فضل و کرم کے مطابق عطا کرتے ہیں. کیونکہ انسان کا دامن بہت محدود ہے، بہت محدود ہے، چھوٹا سا ہے. جس میں ہم سے آخرت مانگی
ہم اسے اس کی ڈیمانڈ پر اس کے مطالبے کے مطابق نہیں دیتے، زیادہ عطا کرتے ہیں۔ وہ اپنے داموں کے مطابق مانگتا ہے، ہم اپنے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ہم سے دنیا مانگتا ہے، جاگیریں مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، تو تعالیٰ نے فرمایا مایوس ہم اس کو بھی نہیں کرتے، لیکن اتنا دیتے ہیں جتنا مانگتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو تھوڑا دے کر اپنی یاد کی توفیق دی۔ وہ بہت کچھ دیتا اور ذہن میں فرعونیت آ جاتی، اس کی یاد کی نعمت آپ کو حاصل نہ ہوتی ہے تو یقین فرمائیے کہ کوئی اس لیے کہ جتنی دولت زیادہ ہو جائے آپ یقین کیجیے، اگر آپ یقین نہیں تو مشاہدات کو دیکھ لیجیے، حقائق کو دیکھ لیجیے، ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتی دولت، اور بے سر و سامانی ایک لمحے کے لیے زندگی کم نہیں کر سکتی۔ یہ جو زندگی کا پیریڈ ہے یہ تو اتنا ہی ہے جتنا آپ فطرتاً لے کر آئے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ پیالے رکھے ہوتے ہیں میز پر یا گلاس رکھے ہوتے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، آپ چائے کی کیتلی اٹھاتے ہیں یا پانی کا جگ اٹھاتے ہیں، ان پیالوں میں ڈالتے ہیں چائے یا پانی یا مشروب یا دودھ۔ آپ پیالے کی کیپیسٹی کو دیکھ کر ڈالتے ہیں، جب پیالہ بھرنے لگتا ہے تو رک جاتے ہیں یا ڈالتے جاتے ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی گلاس کہے کہ نہیں ڈالو ڈالو اور آپ یہی فلسفہ ہے اللہ کی رضا۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء۔ جس طرح کہ آپ کی میز پر کچھ پیالے پڑے ہیں اور آپ نے ان میں مشروب ڈالنا ہے، اسی طرح کائنات کی سطح پر اس کے سامنے بھی کچھ لینے والے کھڑے ہیں، وہ ان کے ظرف کو دیکھ کر ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ زیادہ مشروب ڈال دیں تو پیالہ یا گلاس اچھل پڑے گا، اسی طرح وہ بھی اگر آپ کے ظرف سے زیادہ آپ کو دولت دے دے تو آپ بھی اچھل پڑیں گے۔ آپ بھی اتنا مشروب ڈالتے ہیں جتنا ظرف ہو، وہ بھی اتنا رزق دیتا ہے جتنی آپ میں ظرف ہو۔ تو اللہ کی یہ تقسیم ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر وہ ہمارے ظرف سے زیادہ ہمیں عطا کر دیتا نہ معلوم ہم اچھل کر کیا بنتے ہیں، اس نے ظرف کو دیکھ کر اس عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تو طے کر لیجیے کہ جہاں تک مسئلہ ہے سکون کا، وہ صرف اس کی یاد سے ہوتا ہے۔ اب کچھ وہ ہیں کہ وہ یاد کرتے ہیں فطرت کی زبان میں اللہ کو، چڑیا ہے، صحرا کی چینٹیاں ہیں، پانی کے حشرات ہیں، جانور ہیں، جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو یاد نہ کرے، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اسے یاد نہ کرتی، لیکن ان کی تسبیح اور ان کے تذکرے کو تم سمجھ نہیں سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے قیام اور رکوع کا محتاج نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد اور تسبیح کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ کبھی بیت اللہ کا طواف اس طرح کروں کہ میرے سوا کوئی نہ ہو، میں اکیلا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یہ کہوں کہ اگر آج میں نہ ہوتا تو تیرا گھر خالی ہوتا۔ یہ عبد اور معبود کے مابین پیار کی بات ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اب میں اس دھن میں لگا ہوا ہوں کہ کوئی ایسا لمحہ ملے کہ جب میں اکیلے اسے یاد کروں۔ رات کو پہنچوں تو طواف کرنے والے موجود، دن کو شدید گرمی میں پہنچوں تو طواف کرنے والے موجود، تو مجھے وہ خلوت نہیں مل رہی، تنہائی نہیں مل رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ شدید طوفان آیا، آندھی چلی اور بارش ہوئی، اولے پڑے، تو میں نے دیکھا کہ یہ لمحہ بہت غنیمت ہے، اس موسم میں کون جائے گا طواف کرنے کے لیے؟ میں بھاگا، رات کا وقت تھا، اور مساف میں پہنچا تو دیکھا کہ ابن آدم تو کوئی نہیں ہے، انسان تو کوئی نہیں ہے، ایک بہت بڑا اژدہا قد آدم سے اونچا اٹھا ہوا بیت اللہ کے ارد چکر کاٹ رہا ہے۔ اس نے تنہائی دیکھی تو موقع غنیمت جانا، بزبان حال اللہ نے فرما دیا اپنے بندے سے کہ میرا گھر صرف تمہارا محتاج ہے، مجھے یاد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ باقی ساری کائنات اپنے اپنے انداز میں اللہ کو یاد کرتی ہے، اور ہم پہ اللہ نے کرم کیا کہ تم مجھے یاد کرو اس طریقے کے مطابق کہ جو طریقہ تمہیں میرے محبوب نے بتایا۔ باقی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو یاد کرتا ہے اپنے ذوق اور اپنے انداز میں، لیکن اللہ نے ہمیں استاد عطا کیا، ہمیں اللہ نے استاد عطا کیا، ہمیں اللہ نے قائد عطا فرمایا اور پابند کر دیا کہ اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو وہ یاد کہ جسے میں پسند کروں تو پھر میرے رسول کی غلامی میری حمد وہی قبول ہوگی جو اتباع رسول میں ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے محبت میں کامل ہونا چاہتا ہے وہ میری اتباع میں کمال حاصل کرے۔ قرآن کریم میں اس لیے کہا گیا کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے میرے رسول بہترین۔ کسی کی زندگی کو اور کسی کے اخلاق کو اور شخصیت کو سمجھنے کے لیے یوں تو بہت سارے پیمانے ہو سکتے ہیں، لیکن 2-3 پیمانے بڑے بے ساختہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ آج کریں۔ بیوی بہت قریب سے جانتی، گھر سے باہر آدمی تسلوں سے کام لیتا ہے، بناوٹ سے کام لیتا ہے، لیکن گھر کی چار دیواری میں بڑی بے تکلف زندگی گزارتا ہے، اس لیے بیوی بہت قریب سے جانتی۔ خادم جو گھر میں خدمت کرتا ہے، جس کو آپ نوکر کہتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں نوکر کی اصطلاح ہے ہی نہیں۔ یہ دور غلامی کی یادگار ہے، انگریز کے دور میں نوکری ہوا کرتی، اسلام میں نوکر نوکری کی کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں۔ غلامی کا تصور تھا جسے اسلام نے مٹایا، پھر خدمت رہ گئی، اور خدمت کے لیے یہ تصور دیا کہ سید القوم خادم، تم میں سے سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہو۔ تو یہ نوکر یہ اسلام کی لینگویج میں، اسلامک لینگویج میں نہیں ہے، یہ دور غلامی کی یادگار ہے۔ خادم وہ قریب سے جانتا ہے اپنے مخدوم کو، اڑوس پڑوس میں رہنے والے دور رہنے والوں کی بنسبت زیادہ قریب سے جانتے ہیں۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت پاک کے بارے میں سب سے پہلے رفیق حیات کی شہادت یعنی بیوی کی گواہی۔ آئیے
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی رسول اللہ کی کہانی سنی. ہیرا کی خلوتوں سے پہلا سبق لے کر اللہ کا محبوب جب گھر میں داخل ہوا، پہلا سبق وہی کا پہلا سبق اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر کپ کپی تاری تھی، سنسنی تاری تھی، اور جبین اطہر سے پسینے کی بوندیں لؤلؤ لالا کی طرح چمک رہی تھی. سبحان اللہ. جلالت وحی کی وجہ سے، قرآن کی ہیبت کی وجہ سے. قرآن ہے نا. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم قرآن کریم کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کریں تو آپ دیکھیں گے ہیبت قرآنی کا تحمل نہیں کر سکے گا، جلالت وحی کی برداشت نہیں کر سکے گا، کانپ کانپ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں جو قرآن کی جلالت کو برداشت کر سکے، لیکن قلب رسول میں یہ وسعت ہے کہ جہاں یہ سما سکے. عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پہلا سبق لے کر گھر میں تشریف لائے. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی 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 انی خشیت علی نفسی. خدیجہ چادر ڈال دو مجھ پر، ڈال دو چادر ڈال دو مجھ پر، مجھے تو جان کی فکر ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر بھی ڈال دی، قریب بیٹھ گئی، عرض کیا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے محمد، آپ کوئی لاوارث تو نہیں ہے. اللہ کی جلالت کی قسم ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ ان اوصاف والے کبھی خسارے میں نہیں پڑتے. اخلاق مصطفی کی پہلی جھلک انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں. آپ تو بدخواہوں کے خیر خواہ ہیں. صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں دوستوں کہ جو آپ کو گالیاں دے آپ اسے دعا دیں. سل من قطع کا، جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑے، جو آپ سے دور بھاگے آپ اس کے قریب ہوں، جو آپ کو سلام نہیں کرتا آپ آگے بڑھ کر السلام علیکم کیجیے اور اس کا دل جیتیے. اللہ کے محبوب
توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور آپ حق و صداقت کی باتوں میں لوگوں کی ہمنوائی کرنے والے ہیں، سچائی کا پرچم اونچا کرنے والے ہیں، ان خوبیوں والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے۔ ضمناً یہاں ایک بات آ گئی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ 5 جھلکیاں جو خدیجہ کی حساس نگاہوں نے دیکھی، یہی 5 خوبیاں ایک اور آنکھ نے بھی دیکھی تھی کسی اور میں، اور وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شاگرد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شاگرد ابو بکر صدیق، مکہ والوں کی سنگ دلانا، سرگرمیوں سے اکتا کر اپنے قائد کے مشورے سے حبشے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ مکہ چھوڑتے ہوئے سامنے ایک بہت بڑا مکے کا سردار آ گیا، ابن دغنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، کہاں این یا ابا بکر، فرمایا چونکہ ہمارا جہاں رہنا تمہیں گوارا نہیں تو مکہ چھوڑ دینے کا ارادہ ہے۔ ابن دغنا بے ساختہ کہتا ہے، مثلوں کا لا یخرج، ابو بکر تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے، تم جیسے لوگ چلے جائیں وہ آبادیاں ویرانہ بن جاتی ہیں، تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد۔ مثلک لا یخرج یا ابا بکر، تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے، تم تو انسانی آبادیوں کی جان ہو، جس آبادی سے تم جیسے لوگ نکل جائیں ان آبادیوں میں رہ کیا جاتا ہے، وہ تو ویرانہ بن جاتی ہے۔ تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، استاد کے اخلاق میں نظر آئی وہی خوبیاں شاگرد کی زندگی میں نظر آئی۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول۔ ابو بکر نے اطاعت رسول کا حق ادا کر دیا۔ ابن دغنا ایک اسلام کا دشمن اعتراف کرتا ہے، تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، تم کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، تم تو لوگوں کی گمشدہ چیزیں انہیں لوٹانے والے ہو، تم تو مہمان نواز ہو، تم تو سچائی کا پرچم اونچا رکھنے والے ہو۔ بہو وہی خوبیاں جو استاد کی اخلاق میں خدیجہ کی حساس نگاہوں نے دیکھی، ابن دغنا کی نگاہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے اخلاق میں دیکھی۔ یہ بیوی کی شہادت تھی، یہ بیوی کی گواہی تھی ملتان کے دوستوں۔ اب خادم کی سنیے، انہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو خرید کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ زید کے باپ کو پتہ چلا میرا رخت جگر مکہ کے ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے، ڈھونڈتا ہوا مکہ میں پہنچا، معلوم کرنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ محمد عربی کا خادم ہے۔ زید کا باپ ڈھونڈتا ہوا قریب آیا، اپنے بیٹے کو پا لیا، سینے سے لگا دیا،
مانتا کی بے قراریاں سنائی، بہنوں کے آنسو کی داستان سنائی. کہنے لگا لخت جگر جس دن سے تم گھر سے نکلے ہو مسکراہٹیں بھی رخصت ہو گئیں، راحتیں بھی رخصت ہو گئیں. تیری ماں تو جیتے جی مر گئی، ہر وقت دروازے پہ نظر لگی رہتی ہے اور آنسو بہاتی رہتی ہے کہ کب میرا بیٹا لوٹ کے آئے گا. بہنیں بھی تجھے یاد کر کے روتی ہیں. آؤ لخت جگر میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. زید کہتا ہے حضور یہ باتیں بعد میں ہوں گی، آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکریم کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ زید کے باپ کو خوش آمدید کہا. اس نے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا، سفر کی غرض بیان کی. کہنے لگا اللہ کے محبوب میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں، جتنے پیسوں میں سے خریدا گیا میں دگنے ادا کرنے کو تیار ہوں. اس کی ماں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، اس کی بہنوں کا اضطراب دیکھا نہیں جاتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی معاوضے کو زید کو لے جاؤ. معاوضے کے بغیر زید کو لے جا سکتے ہو. میں ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا. میں فصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا. بچھڑا ہوا بیٹا ماں سے مل جائے اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا راحت ہو سکتی ہے. بس ایک شرط ہے کہ زید کو جبرن نہیں لے جاؤ گے، بخوشی لے جاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا. لخت جگر اٹھو اب تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی. اور زید نے ایک بھرپور نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی. کبھی کبھی خاموش نگاہیں بھی بڑی خطیر ہوتی ہیں کہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر. عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر. جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف زید نے ایک بھرپور نظر ڈالی، پھر فیصلہ کن نگاہوں سے باپ کو دیکھا. کہنے لگا میری والدہ کو بھی سلام کہنا، میری بہنوں کو بھی سلام کہنا، میرے اقربا کو اور رشتہ داروں کو بھی میرا سلام پہنچانا. اللہ آپ کا حافظ ہو. جائیے، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. رسول کے ہاتھوں میں وہ شفقت ہے کہ پدری ہاتھ کہاں سے لائیں گے. عائشہ کی نگاہوں میں وہ کرم ہے اور شفقت ہے کہ سگی ماں کہاں دے سکے گی. یہ خادم کی گواہی تھی. اب اڑوس پڑوس کی سنیے. داعی حق و صداقت کی حیثیت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی بلندیوں پہ کھڑے ہیں، چادر ہلا رہے ہیں. اور یہ چادر وہ شخص ہلایا کرتا تھا جو کوئی اہم اطلاع دیتا، امپورٹنٹ انفارمیشن اناؤنس کرتا. کوئی اہم خبر سنانی ہوتی تو چادر ہلائی جاتی تھی. عرب معاشرے میں، عرب سوسائٹی میں لوگ جمع ہو جاتے تھے چادر ہلانے والے کے ارد گرد، اور جب سب لوگ جمع ہو جاتے تو پھر وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرتا. آج کائنات کے سب سے بڑے اور سچے انسان کے ہاتھ چادر ہلا رہے تھے. ہاتھوں نے کبھی پورا کھچ کھچ کر عبداللہ کے یتیم قدموں میں پہنچا. رعایا بھی آئی، وڈیرے بھی، خادم بھی آئے، مخدوم بھی، دانشور بھی آئے، ان پڑھ بھی. پوری آبادی جمع ہو گئی اور ہر شخص منتظر ہے کہ آج عبداللہ کا یتیم کیا کہنا چاہتا ہے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا هل
وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والو میں نے تم میں زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، آج بلا مبالغہ تبصرہ کرو تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ آج تمہارے ضمیر پہ دستک دیتا ہوں، آج تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں، بولو تمہارا رد عمل کیا ہے، میرے متعلق تمہارا تبصرہ کیا ہے؟ تمام مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے اعتراف کیا، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، او عبداللہ کے یتیم، ہم نے تو کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا، آپ تو صداقت کی پہچان ہے، آپ تو دیانت کا نشان ہے، آپ تو امانت کا برہان ہے، آپ تو سچائی، دیانت، شرافت اور امانت کا چلتا پھرتا اعلان ہے۔ ہم تو جب سچائی اور امانت کو عملاً دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھ لیا کرتے ہیں، آپ تو ہمارے صادق اور امین ہیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یاد رکھنا اس تبصرے کو، آگے چل کر پھر میں آپ سے اس ضمن میں کچھ عرض کروں۔ اب صرف اتنا بتا دیجئے کہ مکہ والوں نے مبالغہ کیا یہ کہہ کر یا سچی بات کہی؟ سچی بات کہی۔ مبالغہ تو وہ ہوتا ہے جب بڑھا چڑھا کر کسی کو بیان کیا جائے، جب رائی کا پہاڑ بنایا جائے۔ انہوں نے تو وہ کہا جو دیکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ان کے سامنے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی ان کے سامنے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ان کے سامنے۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ زمانہ رسالت کے بعد نہیں، حضور روز اول سے پاک، حضور کا بچپن بھی پاک، حضور کا لڑکپن بھی پاک، حضور کی جوانی بھی پاک، اور اس پاکیزگی کا اعلان ہوا 40 سال کے بعد۔ وہ جو لنصرفا کذالک لنصرفا عنک السوء والفحشاء، یہ وعدہ روز اول سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تینوں مرحلوں کا ایک ایک نقش، بچپن، حلیمہ سعدیہ، اللہ کا محبوب رسول اللہ کی حیثیت سے مسند رسالت پہ تشریف فرما ہے۔ حلیمہ اس وقت آئی، بڑی خوش نصیب خاتون ہے، حضور کا بچپن بھی دیکھا، پھر حضور کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھی دیکھا، رسالت کا زمانہ پایا حلیمہ۔ صحابہ کرام نے حلیمہ کو راستہ دیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں، بڑی اعزاز و تکریم سے حلیمہ کو اللہ کے محبوب نے خوش آمدید کہا۔ حلیمہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے محبوب محمد کی جبین چوم لی، ماتھے چوم لیا۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد حلیمہ عرض کرتی، اللہ کے محبوب آپ کے بچپن کی ایک ادا سوال بن گئی ہے، آج ملاقات ہو گئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیمہ اسی زمانہ میں تیرا ایک سگا بیٹا اور میرا رضائی بھائی عبداللہ بھی تو دودھ پیا کرتا تھا نا، تو اللہ کی مشیت یہ ہوئی، اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک حصہ میرے لیے مخصوص ہو جائے، ایک حصہ میرے بھائی کے لیے مخصوص ہو جائے، تو مشیت ایزدی کے مطابق میرے لیے دایاں حصہ مخصوص ہو گیا، میں اسی سے دودھ پیتا رہا، اور میرے بھائی کے لیے بایاں حصہ مخصوص ہو گیا، وہ اسی سے دودھ پیتا رہا۔ حلیمہ کہنے لگی، یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں
کہ عبداللہ تو کبھی دائیں حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا، یعنی آپ والے حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا، میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے عبداللہ والے حصے سے دودھ نہیں پیا۔ یہی بات تو میرے ذہن میں سوال بنی ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی متانت کے ساتھ فرمایا، حلیمہ میرا بھائی تو جہاں چاہتا دودھ پی سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ نے جس معیار کے قیام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اس معیار پر بچپن میں بھی قائم رکھا۔ میں دنیا کو عدل کا سبق دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، انصاف کا سبق دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اگر میں بھی اپنے بھائی والے حصے سے دودھ پی لیتا تو دنیا سوچتی کہ جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا عدل کا سبق پڑھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس معیار کو پیش کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، بچپن میں بھی اس معیار پر قائم رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچپن کی ادا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جوانی کی ایک ادا، جگمگاتی ہوئی ایک ادا، سفر تجارت پر شام کی طرف جا رہے ہیں اپنے چچا کے ساتھ۔ مکہ اور شام کے درمیان ایک عبوری ٹھکانہ تھا جس میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے۔ تجارتی قافلے عموماً اس عبوری ٹھکانے پر کچھ دیر رکتے تھے اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ آج یہ قافلہ پہنچا جس میں اللہ کا محبوب شامل ہے۔ اس عبوری ٹھکانے کا محتمم ایک بوڑھا عیسائی تھا جس کا نام بحیرہ راہب آیا ہے، پادری تھا، انجیل کا عالم تھا بہت بڑا۔ جیسے امت مصطفی میں قرآن کے عالم ہوتے ہیں، حدیث کے عالم ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں انجیل کے علماء ہوا کرتے تھے، انجیل کو جاننے اور سمجھنے والے۔ تو وہ بہت بڑا فاضل تھا، انجیل کا عالم تھا۔ اس ٹھکانے کا وہ جو ایتھاکسٹے تھا اس کا وہ انچارج تھا۔ یہ قافلہ آیا، ایک درخت کے زیر سایہ اس قافلے نے قیام کیا۔ بحیرہ راہب اپنے مسکن کے بالائی حصے سے اتر کر نیچے آیا، قافلہ والوں سے آ کر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ قافلہ والوں نے بتایا مکہ سے۔ پوچھا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا ابو طالب ہاشمی، ابو طالب ہاشمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے امیر ہیں۔ اس کا تیسرا سوال تھا اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ قافلہ والوں نے کہا محمد ہے، احمد ہے اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جیسے ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، تو حضور کی امت محمدی بھی ہے، احمدی بھی ہے۔ حضور کی امت محمدی بھی ہے، احمدی بھی ہے، تو احمدی اور محمدی ہم ہیں۔ یہ مرزائی جو ہیں نہ محمدی ہیں نہ احمدی ہیں، وہ صرف مرزائی ہیں۔ محمدی اور احمدی مسلمان ہیں۔ تو یہ قادیانی جو ہیں، جو مرزا غلام قادیانی کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نبی مانتے ہیں، وہ نہ محمدی ہیں نہ احمدی ہیں۔ محمدی اور احمدی صرف مسلمان ہیں کہ ان کا آقا محمد بھی ہے، احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اصلاح کر لیا کیجیے، بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی غلط فہمی کی وجہ سے مرزائیوں کو احمدی کہہ دیتے ہیں،
چونکہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں احمدی کہیں، لیکن آپ ان کو کبھی احمدی نہ کہا کریں، صرف مرزائی کہا کریں یا قادیانی کہا کریں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بحیرہ راہب نے پوچھا اس بچے کا کیا نام ہے؟ تو قافلہ والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے چوتھا سوال کیا یہ کس کا لڑکا ہے؟ تو اب ابو طالب متوجہ ہوا، کہنے لگا میرا لڑکا ہے، تم یہ اتنے سنجیدہ سوالات کرتے چلے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ میرا لڑکا ہے، فرمائیے آپ کو کیا کام ہے؟ جب ابو طالب نے کہا میرا لڑکا ہے تو بحیرہ کے ہاتھ میں انجیل کے اوراق تھے، اس نے انہیں دیکھا، انجیل کے ورقوں کو دیکھا اور پھر یتیم مکہ کو دیکھا۔ اس کی ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر، کہنے لگا آپ ہاشمی سردار، تم کہتے ہو یہ تیرا لڑکا ہے اور انجیل کے ورقے کہتے ہیں اسے یتیم ہونا چاہیے، تو میں تیری بات مانوں یا انجیل کی بشارت پر ایمان لاؤں؟ ابو طالب چونک گیا، بات ہی ایسی تھی، چونک گیا، کہنے لگا ارے یہ تو ہے ہی یتیم، میرے بھائی کا لڑکا ہے عبداللہ کا، وہ فوت ہو گئے ہیں، میں ان کا چچا ہوں، اور چچا چونکہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں انہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میری تو جان ہے اس میں، لیکن ہے تو میرا بھتیجا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ اسے یتیم ہونا چاہیے؟ اور یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ اب بحیرہ کہتا ہے، بحیرہ کہنے لگا ہاشمی سردار یہاں تو ہزاروں قافلے آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن میری زندگی میں یہ پہلا قافلہ آیا، میں اپنے مقام کے بالائی حصے پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ اس قافلے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس قافلے میں وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے قدرت نے اہتمام کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ کا کرم ہوا کہ یہی لڑکا ذرا قافلے سے ہٹ کر چلنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ افغن ہو گیا، جس سے میرے یقین کو اور تقویت پہنچی کہ یہ ہستی غیر معمولی ہے۔ پھر جب تم اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے ہو تو میں نے ان کے چہرے کے زاویے دیکھے، ان کے خط و خال کا مشاہدہ کیا، مجھے وہ ساری علامتیں ان کے چہرے میں نظر آئیں جو انجیل کے اوراق میں بکھری ہوئی ہے، اللہ کے آخری رسول کی نشانیاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اس بوڑھے نے، جس کے بال بھی سفید تھے، ابرو بھی سفید تھے، داڑھی بھی سفید تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگا محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو بھی ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، شاید آپ کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے جائیں، شاید آپ کو بھی سنگ باری کا نشانہ بنایا جائے، شاید آپ پر بھی تیر پھینکے جائیں، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جو تلوار تجھ پہ اٹھائی جائے اپنے اوپر سہ لوں، جو پتھر تجھے مارا جائے وہ سر پہ لے لوں، جو تیر تجھ پہ پھینکا جائے وہ اپنے سینے پہ لے لوں، لیکن چراغ سحری ہوں، کب تک وہاں تک زندہ رہتا ہوں؟ اس وقت تک شاید زندہ تو نہیں رہ سکوں گا، لیکن گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، حشر میں مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جگمگاتا ہوا لڑکپن، جوانی کی ایک ادا جوانی کی،
میرے عزیز نوجوانوں، تمہیں تو سوسائٹی نے کہا ہے نا کہ جوانی بے اعتدالیوں کا زمانہ ہوتا ہے، نیکی تو بڑھاپے میں ہوتی ہے، لیکن نیکی تو وہی ہے جو جوانی میں۔ بڑھاپے میں نیکی نہیں، مجبوری ہے۔ ناراض نہ ہو جانا۔ ابھی ایک بابا بوڑھا بیٹھا ہے، اتنی سختی سے کھانسی کی ہے اس نے کہ میرا رابطہ ہی ٹوٹ گیا دل سے، بڑی مشکل سے میں نے بحال کیا۔ بڑھاپے میں نیکی مجبوری ہے میرے بابو۔ جب تن میں ریشہ پڑ جائے، پیلی سے گردن جھک جائے، تو فطرت پکارتی ہے اب تو جھک سجدے میں اور سرکش خدا کے سامنے۔ یہ جھکنا کیا جھکنا ہوا جب فطرت نے تجھے جھکا دیا، جب آساب میں رہا ہی کچھ نہیں، اب زہد کی کیا بات ہے۔ میں اس دور کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ جب رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہو، نفس امارہ پیچھے پڑا ہوا ہو بولے کتے کی طرح، امنگوں میں ترنگ ہو، عزائم میں شرارت ہو، خیالات میں جارحیت ہو، قدم قدم پہ گناہ اپنی طرف کشش کے ساتھ دعوت ہے، اس وقت اگر کوئی جوان اپنے بستر کو چھوڑ کر رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور جھک جائے، اس کے ایک سجدے کا مقابلہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اصل تھوڑا سا کیئر کر لیجیے، جوانی میں کچھ لمحات اس کے لیے بھی مخصوص کر لیجیے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سعادتوں سے مالا مال فرمائے، بہت ساری راحتیں عطا فرمائے، لیکن کبھی کبھی اپنے محسن کے حضور جھک جایا کرو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت تنہائی میں اللہ کے حضور جھک جایا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جوانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے بہت بڑے گھرانے میں شادی ہو رہی تھی، رقص اور سرود کا انتظام تھا۔ ہم عمر نوجوان جمع ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے محمد فلاں گھرانے میں نامور گانے بجانے والے آئے ہوئے ہیں، ہم بھی جائیں گے، آپ کو بھی لے چلیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے کی محفل میں میرا ذوق نہیں جانے دیتا، مجھے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس محفل میں جاؤں جہاں گانا ہو بجانا ہو۔ ہم عمر نوجوان بڑی حجت کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے حجت کرتے ہوئے کہا جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے، ہم تو آپ کو لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، گانے بجانے کی محفل میں میں نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے، جہاں گانا بجانا ہو وہاں حضور نہیں جا سکتا۔ جہاں طبلہ سرنگی ہو وہاں حضور نہیں ہو، امپاسبل۔ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے، لیکن جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا۔ اور یہ کتنی دلیر قوم ہے پاکستان کی، کتنی دلیر قوم ہے پاکستان کی۔ بسوں میں اوپر لکھا ہوتا ہے یا محمد، اور اسی یا محمد میں سوراخ ہوتے ہیں، وہیں سے ریکارڈنگ کی آواز آتی ہے۔ ایسی دلیر قوم تو شاید قرہ عرض پہ اور کہیں نہیں بستی جو اتنی بڑی نمک حرام ہو، اس کے انہیں اس سے گانے کی آواز آتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے نا، جو کرنا ہے کر لو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں، وہ ہم عمر نوجوان اصرار کرتے ہیں، ادھر سے اصرار بڑھا ادھر سے انکار بڑھا، تو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ نیند طاری کر دی۔ یہ بھی سنت اللہ ہے، کبھی کبھی اللہ اپنے پیارے بندوں کو اشرار کے شر سے بچانے کے لیے سلا دیا کرتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کو سلا دیا۔
وہ اصرار کر رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید بچنے کے لیے بہانہ ہو رہا ہے، کیونکہ جانا نہیں چاہتے تھے تو سو کر دکھایا جا رہا ہے. سب نے فیصلہ کر لیا کہ اٹھا کے لے چلیں گے. ہم 10-12 ہیں، یہ ایک ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں. سب نے فیصلہ کر لیا آستی میں چڑھا لے کے اٹھا کے لے جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کر تھک گئے. اٹھا کے لے جانا تو کہاں، مجھے تو ہلا بھی نہ سکا. اور وہ محفل کے جہاں گانا بجانا ہونا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں نہیں جانے دیا. یہ میرے آقا کی جوانی کی ایک جھلک ہے. وقف اعلی حاضر. اور اسی پر آپ باقی سوچ لیجئے کہ یہ پیکر رحمت کتنا بیدار ہے. یہ پیکر رحمت کتنا بیدار ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکہ والوں نے کوئی احسان نہیں کیا. جب یہ کہا کہ ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا سچا پایا، کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے، نہ کوئی مبالغہ کیا. بات صرف اتنی تھی کہ جو دیکھا تھا اس کا اعتراف. فرمایا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. عبداللہ کی یتیم، ہم نے تو آپ کو جب بھی آزمایا ہے سچا پایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جنگی ساز و سامان سے لیس تمہارا کوئی بدترین دشمن تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تم مان لو گے کیا؟ اب یہ جو لیڈر تھے نہیں، مکہ کے لیڈر، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ حملہ ہم پہ کون کر سکتا ہے. ہمارے تو داخلہ اور خارجہ تعلقات بڑے مستحکم ہیں، قبائل سے ہمارا اتحاد ہے، ہم اتنے کمزور تو نہیں کہ آج ہم پہ کوئی حملہ کر سکے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو مان لو گے. بے ساختہ مکہ والوں نے اعتراف کیا، کہنے لگے بظاہر تو یہ ممکن نہیں کہ آج ہم پہ کوئی حملہ کر سکے، لیکن آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا. اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. ہماری دانست غلط ہو سکتی ہے لیکن اس زبان کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو مکہ والو، جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر تمہارا کوئی بدترین دشمن تم پہ حملہ کرے، تمہاری آبادیوں کو ویرانہ بنا دے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دے، تمہاری ماؤں کے سروں سے چادریں چھین لے، تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو پہ شبخون مارے، تمہارے خون کی ندیاں بہا دے، اتنا نقصان اس سے نہیں ہوگا جتنا نقصان تمہارا ہرجائی پن سے ہوگا. یہ جو خود ساختہ آستانوں کے آگے دامن پھیلاتے ہو، یہ جو زمین کو در در پہ جھکاتے ہو، یہ جو بندوں سے سوال کرتے پھرتے ہو، مارے جاؤ گے ظالموں، مارے جاؤ گے. آؤ میں تمہارے لیے نجات کا ماٹو لایا ہوں، عافیت کا ماٹو لایا ہوں. میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ. میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ. کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں انسانی زمین کے لیے سچا مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب،
کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں زندگی اور موت کا مالک الا اللہ۔ بڑی پیاری بات کہی ہے ایک روشن ضمیر نے سلطان العارفین حضرت بابو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا جو تیرے لاب دستاری بیا تنہا غمداری، جو تیری لاب دستاری بیا تنہا غمداری، مجاؤ از غیر حق یاری لا فتح اللہ، یقین دانم دری عالم لا مسجود اللہ، ولا معبود ولا موجود فی الکونین لا مقصود اللہ۔ جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ سینہ تان کے آ، اللہ کے سوا جو صنم بنائے ہیں حوث انسانی نے، ایک ایک کر کے وہ باطل کے نقش مٹاتا جا، پھر اس راستے میں مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، ان مصائب و مشکلات میں مجاؤ از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ وہی ہے مشکلات میں کام آنے والا۔ آدم سے لے کر رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسولوں کی مشکل کشائی کرنے والا، سب کے بیڑے پار لگانے والا بس وہی ہے۔ روشن ضمیر کہتا ہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرا تو یقین ہے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں مسجود کوئی نہیں، اس کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اور اس کے سوا مقصود کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، مان لو مکہ والو اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا مسجود کوئی نہیں، اس کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اس کے سوا اللہ غیوب کوئی نہیں۔ یہ جو تم نے آستانے بنائے ہیں نذرانے بٹورنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، یہ سب فراڈ ہے، یہ استحصال ہے، ذہن انسانی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آؤ ہر جائیو میں تمہیں یکجائی بنا دوں، آؤ مجاورو میں تمہیں مجاہد بنا دوں، آؤ حلوائیو میں تمہیں شردائی بنا دوں، آؤ آستانہ پرستوں میں تمہیں خدا پرست بنا دوں، لات و عزا منات اور حبل کے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرنے والوں، آؤ میں تمہیں اللہ کے در پہ جھکا دوں۔ ابو لہب کہتا ہے الہذا جماعتنا، الہذا جماعتنا تبن لکا، الہذا جماعتنا، یہ تبن لکا اتنا سنگین جملہ اس ظالم نے استعمال کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال شرافت کے ساتھ یہ سنا اور خاموش ہو گئے۔ او بدبخت، او عبد العزا، تو میرے محبوب کو تبن لگا کہتا ہے، حالانکہ ہلاکت تو تیرے مقدر میں لکھی گئی ہے، تو نے بھی ہلاک ہونا ہے
اور تیری بیگم جو میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھاتی رہتی ہے اس کو بھی ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ تیرا مال، یہ تیری دولت، یہ تیرے محلات، یہ تیری جاگیریں، یہ سب وبال بن کر تیرے لیے عذاب بن کر تجھے ہلاک کریں گے اور تباہ کریں گے. کہنے لگا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہمارے بزرگوں سے تو ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. دیکھ ہم تو اللہ کے پیاروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم تو ان اللہ کے پیاروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں. اور پیارے بھی ایسے ویسے نہیں، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے نام سے منسوب مورتیاں بنا رکھی تھی انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مورتی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کی مورتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی مورتی. فتح مکہ کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر آئے تو پھر ان مورتیوں کو توڑا. فرمایا کتنے ظالم تھے مکہ والے، کتنے ظالم تھے. ابراہیم نے ساری زندگی بت توڑے، ان ظالموں نے ابراہیم کے نام کا بھی بت بنا دیا. انہی مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے تم اللہ کے پیارے ہو، ہماری سنتا نہیں، تمہاری ٹھکراتا نہیں، ہماری تمہارے آگے اور تمہاری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں اور تمہاری ٹھکراتا نہیں، ہماری تمہارے آگے اور تمہاری اللہ کے آگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاران کی بلندیوں سے جو پیغام نشر کیا، انسانوں کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے رحمت عالم نے فرمایا نفس نے تمہیں دھوکہ دیا، ابلیس نے تمہیں مس گائیڈ کیا کہ گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ رونے والے کو کبھی مایوس کرتا نہیں. اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں. یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے کہ پہلے آپریٹر کو ملاؤ پھر وہ نمبر دے گا. یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جب چاہو جہاں چاہو رابطہ قائم کرو. تمہارے رابطے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں. کتنے پیار سے فرما دیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب، میرے گناہگار ادعونی استجب. تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے، مجھے یاد کرو نا. میرے در پہ کبھی آؤ تو صحیح، جبین نیاز جھکاؤ تو صحیح، طلب کا دامن پھیلاؤ تو صحیح، بہاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، جب کوئی بوڑھا گناہگار مجھے یاد کرتا ہے جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی ہو، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہ ہو، جوانی کا نشہ تھا، شراب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری کا غرور تھا، اعصاب میں توانائی تھی، اکڑ کے ساری زندگی گزار دی. لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، اعصاب میں ضعیفی چھا گئی، کمر جھک گئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، میدا کچھ ہضم نہیں کرتا، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، اولاد بھی پرواز کر گئی، اور سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی. ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا گناہگار رات کے سناٹے میں اللہ کے در پہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے معبود دیکھ اب تو میرا کوئی نہیں رہا، اگر تو نے میری دستگیری نہ کی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. نیکیاں بھی نہیں کہ تیرے حضور پیش کروں،
سجدے بھی نہیں کہ تیرے حضور پیش کروں، لیکن تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، اب تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، اور اگر تیرا در چھوڑ دوں تو مجھے کون ہے سہارا دینے والا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، اس کی زندگی کا ایک ایک نقش میرے سامنے ہے، ماضی کی ساری کتاب میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا، آج میں اسے اپنے در سے نہیں ٹھکراتا، اس لیے کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ اولاد کو تو اپنے بوڑھے باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بوڑھے گناہگار بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں تمہیں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی مایوس کرتا نہیں۔ آؤ براہ راست اس کے حضور دامن پھیلاؤ، تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے دامن بھرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ مکہ والے کہنے لگے اب سمجھ میں آئی ہے، اب سمجھ میں آئی ہے بات، آپ ہمارے آستانوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، ہماری آمدنی روکنا چاہتے ہیں، ہماری انکم کلوز کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے یہ بات کوئی اچھی نہیں، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم ہو جائیں، مل جل کے گزارا کریں، جیو اور جینے دو کی پالیسی کو اپنائیں، آپ آرام سے بیٹھ کر حجرے میں اللہ اللہ کیجیے، ہمارا یہ دھندا چلنے دیجیے، بس اسی طرح ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن کے لہجے میں انہیں جواب دیجیے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ فرمائیے میرے محبوب کیا تم نے مجھ سے یہ توقع کی کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ہوتا دیکھوں اور چپ رہوں؟ یہ تم نے مجھ سے توقع کیسے کی ہے وہ جاہلو، کس سے کہانیوں پر گزارا کرنے والوں، من گھڑت ٹوٹکوں پر گزارا کرنے والے جاہلو، تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے کی کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ہوتا دیکھوں اور چپ رہوں؟ جبکہ عرش بری سے تنبیہ ہو رہی ہے لیکن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی کہا گیا، آپ سے بھی ہم یہی کہتے ہیں، اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا کر لی تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ جتنی دھمکیاں دیتے ہیں دیتے رہیں، یہ کانٹے بچھاتے ہیں تو بچھاتے رہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں تو کریں، سنگ باری کرتے ہیں تو کریں، آپ وفا کرتے جائیے میں جزا دیتا جاؤں۔ تجھ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں۔
تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تو میری عبادت کر میں تجھ سے محبت کا حق ادا کروں۔ میرے محبوب انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے، جیت تیری ہوگی، موقف تیرا جیت جائے گا۔ حشر تک تا قیام قیامت میری وحدانیت کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے، تیری رسالت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، تیری سچائی اور موقف کے صداقت کے پرچم لہراتے رہیں گے۔ الہ العالمین، تو پھر یہ سفر میں اکیلا کروں گا، اس کو محبت کا یہ سفر اکیلا کرنا ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں میرے محبوب، ہم تجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیں، عرش پہ ہم تیرے نگران ہیں، فرش پہ ابو بکر کو تیرا یار بناتا ہوں، عمر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں، عثمان و علی کو تیرا پاسدار بناتا ہوں۔ یہ لیجیے بلال آ رہے ہیں، وہ دیکھیے سلمان آ رہے ہیں، ادھر سے طلحہ آ رہے ہیں، زبیر آ رہے ہیں، خالد بن ولید آ رہے ہیں، عمرو بن عاص آ رہے ہیں، عبد الرحمان آ رہے ہیں، سعد آ رہے ہیں، سعید آ رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، ابن مسعود آ رہے ہیں، ابن عوف آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس آ رہے ہیں۔ عرش پہ میں تیرا نگران ہوں، فرش پہ یہ تیرے رضاکار ہیں، میرے محبوب سفر میں بھی تیرے ساتھی ہیں، یہ حضر میں بھی تیرے ساتھی ہیں۔ تو ہجرت کرے گا تو یہ کندھوں پہ اٹھائیں گے، تو کندھے کی اپیل کرے گا تو یہ گھر میں سوئی بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ تیری ازدواجی زندگی جب خلوتوں سے گزرے گی تو یہ اپنی بیٹیاں تیرے گھر میں بھیجیں گے۔ میرے محبوب تو بدر و احد کے مرحلوں سے گزرے گا تو یہ اپنی جانیں تیرے مشن پر نثار کریں گے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا میرے عزیز دوستوں، گھڑی 12:15 بجا رہی ہے، 11:15 بجا رہی ہے، معاف کیجیے گا۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ مکہ والے حضور کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں، مکہ والے حضور کو جانتے تو تھے کہ بڑے اچھے خاندان والا ہے، اس کا بچپن بھی بے داغ ہے، لڑکپن بھی بے داغ ہے، جوانی بھی بے داغ ہے۔ بچپن کی بھی تعریف کرتے تھے، لڑکپن کی بھی تعریف کرتے تھے، جوانی کی بھی تعریف کرتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی جانتے تھے، لیکن حضور کے موقف کو مانتے نہیں تھے۔ انہوں نے صرف جانا اور صحابہ نے مانا۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں، ہم کن لوگوں میں سے، جاننے والوں میں سے ہیں یا ماننے والوں میں سے ہیں؟ یہ آپ خود فیصلہ فرمائیے گا، یہ آپ خود فیصلہ فرمائیے گا۔ اس معاشرے میں ہندو نہیں رہتے، اب یہ سوسائٹی پاک ہو گئی ہے۔ یہاں ہندو رہتے تھے، مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، ہندو سنما میں جاتے تھے، مسلمان مسجدوں میں نماز کے لیے آتے تھے، سکھ سنما میں جاتے تھے، لیکن اب تو یہ معاشرہ ہو گیا ہے پاک، تو مسجد مرثیہ خاں کیوں ہیں کہ نمازی نہ رہے؟ سنما مسجدوں کا مذاق کیوں کرتی ہیں، منہ کیوں چڑھاتی ہے سنما حال کہ مجھ میں رقص ہوتا ہے، طبلہ سرنگی ہوتی ہے، یہاں تو کرسی کوئی خالی نہیں رہتی، اور مسجدوں میں وہ آتے ہیں کہ جنہیں معاشرے میں اور کہیں جگہ نہیں ملتی۔ اب ہم حضور کو ماننے والوں میں سے، لیکن آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں، آپ تنہائی میں سوچئے گا کہ کیا ہم حضور کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگیاں حضور کے حوالے کی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنے احساسات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے وقف کیا ہے؟ یہ آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا آپ صادق اور امین تو ہیں لیکن زندگی میری خواہشات کے مطابق گزرے گی۔ صدیق اکبر نے کہا آپ ایسے صادق اور امین ہیں کہ آپ زندگی میں اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، آپ کے حکم کے مطابق گزارا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانا اور اپنی زندگیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے کر دی. وہ جیت گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانا اور اپنی زندگیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے کر دی. وہ جیت گئے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے, ان لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے وقف کر دیں. عزیز دوستو, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آج کی اس ملاقات کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق کیجیے جو عشق آپ کو دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی کامیابی کی صنعت دے دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ